پاکستان کے فارن آفس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک میکینیکل فیلئر لگتا ہے، لیکن دنیا بھر کا میڈیا اور خود چائنیز منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بام اٹیک ہے جو چائنیز ورکرز کے اوپر ہوا۔ اور دوسری طرف ناظرین، آج داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 چینی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس میں میکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جبکہ چین کی طرف سے اسے بم دھماکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو پروجیکٹ ہے سی پیک، جس کی ایک واضح مثال ہے، اس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے۔ اٹیک ہوا ہے، کوئی حملہ ہوا ہے، غالباً ٹی ٹی پی۔ ناظرین، گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے کرم ایجنسی میں آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک افسر اور ایک جوان شہید ہوا۔ شدت پسندوں نے قبائلی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ ماہ 22 جون کو کوہاٹ اور کرم ڈسٹرکٹ میں موبائل ٹاورز پر کام کرنے کے لیے گئے مزدوروں کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، جس پر سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کیا۔ گزشتہ روز آپریشن کے لیے جانے والے دستے پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر دستی بموں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دوسری طرف ناظرین، آج داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 9 چینی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بس میں میکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جبکہ چین کی طرف سے اسے بم دھماکہ قرار دیا جا رہا ہے، اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کہہ رہا ہے کہ بس کو دہشت گردوں کی طرف سے ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے۔ اور دوسرا سر، چینی انجینئرز کی بس میں جو یہ دھماکے والی بات ہو رہی ہے، ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ میکینیکل خرابی کی وجہ سے گیس لیکیج ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا، لیکن چینی اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں، بقول اس کے ان کے کہ یہ دہشت گردوں نے ٹارگٹ کر کے جو ہے نا وہ اٹیک کیا ہے۔ سر، یہ بھی ہم سمجھیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو پروجیکٹ ہے سی پیک، جس کی ایک واضح مثال ہے، اس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھیے، کوشش ہو سکتی ہے، دہشت گردی یقیناً یہ دہشت گردی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گیس کی لیکیج یا حادثہ ہے، یہ دہشت گردوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو سر، ہم کہنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ کس نے عقل مندانہ اپنی طرف سے ایک اختراع نکالی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے فارن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ، کیا یہ گیس پہ چلنے والی گاڑی تھی جس میں دھماکہ ہوا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا خواہ مخواہ ایک اپنے آپ کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں اور شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر دہشت گردی ہے تو اس کو دہشت گردی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے پیچھے جائیں اور ان کو ختم کریں۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اپنے جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ہاسٹائل ایجنسیز جو کسی وقت بھی ہاسٹائل ہو سکتی ہیں، ان کے کنیکشنز بھی ہیں، انہوں نے اپنے سیڈنگ بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک یا جال بچھایا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ان ایجنسیوں پر نظر رکھنی ہوگی اور بیرونی ہاتھ ملوث ہے، مانیٹر کرنا، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً بیرونی ہاتھ، کوئی پاکستانی خود بخود اپنے آپ ایسا کام کیوں کرے گا؟ کیونکہ ان میں سے اسے کوئی کیش تو ہاتھ لگنی نہیں تھی، کچھ ایسا تو ہونا نہیں تھا۔ اور یہ جو کڈنیپنگ فار رینسم والی بات ہے، یہ بھی وہی دہشت گرد ہیں جو کرتے ہیں پہلے بھی، اور ہمیشہ رینسم لے کے آدمیوں کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ بالخصوص وہ چائنیز کو ضرور کڈنیپ کرتے ہیں تاکہ حکومت پاکستان سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بیرونی قوتیں یہ کروا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جو بات میں بھی ابھی کر رہی تھی کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں کون دہشت گرد آ جائے یہ کیسے پتہ چلے، تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ یہ پلان ہے بیرونی طاقتوں کے، بیرونی قوتوں کے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرنا ہے کوہستان کے علاقے میں ورکرز کے، جس میں چائنیز ورکرز بھی تھے اس بس میں، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے قریب جو حملہ ہوا، جس کے بارے میں متضاد رائے پائی جاتی ہے۔
اس کے بارے میں سب سے پہلے کچھ کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بابر ایوان صاحب نے یہ مانا کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے. انہوں نے اسے کوورڈلی اٹیک قرار دیا. چند گھنٹے کے بعد پاکستان کے فارن آفس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک میکینیکل فیلئر لگتا ہے, لیکن دنیا بھر کا میڈیا اور خود چائنیز منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بام اٹیک ہے جو چائنیز ورکرز کے اوپر ہوا. اور بات سمجھ بھی آتی ہے, اس کی منطق اور لاجک سمجھ آتی ہے, بیکاز یہ دھاسو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے جو ڈیم وہاں پہ بن رہا ہے اس کے قریب بھی حملہ ہوا. اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. چند دن پہلے جنرل طارق خان, ریٹائرڈ جنرل طارق خان صاحب نے جو افغانستان کے حوالے سے لکھتے ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی فار ریچنگ پیس بھی لکھا تھا اس حوالے سے, دی افغان گارڈین نوٹ, جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا, یہ انالیسس دیا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست اور امریکہ کے وڈرال کے بعد ایک ایسی سپیس پیدا ہوئی ہے جسے چین بھر سکتا ہے, اور چین کا راستہ روکنے کے لیے ہندوستان اور امریکہ جو ہیں وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے, کیونکہ سی پیک کو ناکام بنانا, سی پیک کو کنٹروورشل بنانا, چین کو ڈرانا کہ پاکستان ان کے لیے سیف نہیں ہے, یہ اب امریکہ اور ہندوستان کی ایجنسیز کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوگا. اور اس حوالے سے, اس زاویے سے یہ بات جو ہے ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم پاکستانی پالیٹکس کی طرف چل سکیں. اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر سکیں گے وسیم بادامی صاحب, پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر ہیں, اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر سکیں گے. مظہر عباس صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, مجھے کراچی سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکیں گے. اور عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے, جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں, چینل کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, لاہور سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے جوائن کر سکیں گے. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ جو کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ میکینیکل فیلئر ہے, بام بلاسٹ ہے کوہستان کے علاقے میں دھاسو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے قریب, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, میں تو ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں. میری اطلاع کے بعد اب دہشت گردی ہے, دہشت گردی ہے, دہشت گردی, اور نہایت وثوق ذرائع سے مطابق, نہایت ذمہ دار سورسز کے مطابق دہشت گردی ہے. باقی یہ اس کو پٹاخہ بنا دیں, جو مرضی بنا دے, تو اللہ معاف کرے, خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. یہ ہماری انٹیلیجنس ادارے بھی ہمارے حکومت کو رپورٹیں دے چکے ہیں. میری اطلاع کے مطابق اس میں نے بڑا 2-3 جگہ سے چیک کیے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ دہشت گردی کی واردات ہے. مظہر عباس صاحب, چائنیز ورکرز کو, چائنیز انجینئرز کو پاکستان میں ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پاور اسٹیشن کے قریب جو بن رہا ہے, پروجیکٹ ہے, سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے, اس کے قریب ٹارگٹ کرنا ایک کلیئر میسج جو ہے وہ چائنیز کو دیا جا رہا ہے, پاکستان کو بھی میسج دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کچھ ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے سرکلز میں, بعض ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے, سماجی سوشل سرکلز میں, جہاں اس طرح کا سے ڈسکشن ہو رہی ہے جیسے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کے نتیجے میں جو ایکسٹریمزم بڑھے گی, وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس قسم کے حملوں میں ٹرانسلیٹ ہوگی. لیکن یہ تو کلیئرلی ایکسٹریمزم نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجکلی موٹیویٹڈ ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی. شکریہ موہی صاحب. دیکھیے, یہ جب سے سی پیک لانچ ہوا ہے اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو چائنیز کی سیکورٹی جو ہے وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹیز میں سے ہے, اور باقاعدہ ایک اسپیشل فورس بھی بنائی گئی کہ جو لک آؤٹ, جن کا جو سپوزڈلی لک آفٹر دی چائنیز انجینئرز جو بھی کام کرتے رہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے اور کئی واقعات ہو چکے ہیں. اگر آپ کو لاسٹ واقعہ, بڑا میجر واقعہ یاد ہو, جو چائنیز کونسلیٹ کراچی میں کے قریب ہوا تھا. لیکن یہ ہونے کی ایک وجہ ہے. اچھا, ابھی تک چائنیز وزارت خارجہ ہے وہ تو بڑا انہوں نے کول قسم کا ایک بات کی ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے انتظام کو بہتر کرے, اور جو ایسے مجرمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے. یہ تو بڑا کلیئر ہے. اب پاکستان کے اندر 2 قسم کی اس کی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جی کوئی اٹیک ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوا ہے. اور دوسری یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا, اس کے اندر کوئی اے سی کی گیس کی پائپ پھٹ گئی تھی وین کے اندر, اسے وہ اچھل کے گری اور لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آئیں اور پھر وہ دریا میں گر گئی یا نالے میں گر گئی. تو اس طرح کی باتیں. تو اب 58 سال عمر ہو گئی ہے میری, میں نے آج تک اے سی کی پائپ تو پھٹتے ہوئے سنی نہیں کسی گاڑی میں. تو پتہ نہیں یہ کیسی پائپ تھی, کون سی فالٹ تھی, پھٹ گئی یا واقعی کوئی سیبوٹاج ہوا. بٹ آئدر وے
جب چائنیز وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ سسپیشس ہیں کہ یہ نارمل ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ جو ہمارے میڈیا میں بتایا جا رہا ہے.